الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو شعب الایمان میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولكن من الکذب والباطل واللغو۔ خبردار، روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، باطل، لغو باتوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یعنی جو شخص روزہ حاصل دونوں حدیثوں کا یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر گناہ کا کام نہیں چھوڑتا، خاص کر زبان کے جو گناہ ہے جس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، گالم گلوچ ہے، لعن طعن ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے، حلال چیزیں چھوڑ رہا ہے، لیکن جو چیزیں شروع سے ہی حرام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابدی حرام قرار دیا، جن کے حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اور کسی وقت بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی، آدمی اس کو نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو روزے کی شرف قبولیت عطا نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا کہ صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے روزے کے فواحش اور منکرات اور ہر طرح کی معاصی، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں جو بخاری شریف میں ہے، کتاب الصوم باب فضل الصوم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین، کہ روزہ ڈھال ہے، گناہ اور عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، بس روزے دار نہ تو بے شرمی کی بات کرے نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے جھگڑے گالم گلوچ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میرے منہ کو نہ لگو، اور آدمی لڑائی جھگڑے سے احتیاط کرے۔ دیکھیے، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کے تمام احکام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مامورات کہلاتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو منہیات کے قبیل سے ہوتی ہیں۔ مامورات کا مطلب ہوتا ہے شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور منہیات کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے۔ تو عام طور پر، عمومی طور پر جو ہمارا ایک عمومی اور قومی ملی جو ہمارا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اچھے کام، نیک کام، جس کی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان کاموں کو تو ہم کر لیتے ہیں، فضائل کو سن کر، فضائل کا استحضار سامنے رکھ کر ہم ان کاموں کو کر لیتے ہیں کہ جی اس کی یہ فضیلت ہے،
یہ 2 رکعت اس طرح پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا، 2 رکعت یوں پڑھیں تو یوں ثواب ملے گا، وہ سارے کام تو ہم ماشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لی جائے تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ سارے کام ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی چیز دوسری ہے کہ اس نیک کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، وہ اس پر عمل کرنا بسا اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے اکابرین اور ہمارے اللہ والے اور نیک اللہ کے بندے اولیاء اللہ اس کی مثالیں یوں دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، اور سخت گرمی کے زمانے میں آپ نے گھر میں اے سی آن کر دیا، اس لیے کیا تاکہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، آدمی سکون کے ساتھ اور راحت کے ساتھ آرام کر لے۔ لیکن دوسری طرف یہ کیا کہ کھڑکی کھلی چھوڑ دی اور کھڑکی بند کرنا بھول گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کمرے میں کولنگ کیسے ہوگی؟ جو اصل مقصد تھا اے سی سے کہ انسان کے جسم کو اور بدن کو راحت پہنچے، وہ راحت کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ پیچھے کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بالکل سمجھیں کہ آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، اتنا لمبا وقت بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، اور نیند بھی قربان کر رہا ہے، سحری بھی کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق، چاشت، اوابین، سارے نوافل ادا کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے۔ ان تمام کے تمام کاموں سے جو انسان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام یہ سارے کے سارے تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اسے بچنا چاہیے تھا، آنکھ کے گناہ سے بھی اسے بچنا چاہیے تھا، زبان کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے تھا، دل اور دماغ میں آنے والے گندے خیالات سے بھی اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا، لیکن فحش گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا، ناحق طریقے سے جو غصہ کر رہا ہے دوسرے پر اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ ان ساری کی ساری عبادتوں سے جو اس کے اندر طاقت پیدا ہونی چاہیے تھی، روح کو جو غذا حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی، اور اس عبادت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس عبادت کے جو اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے وہ زندگی پر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ روزہ زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے اور اس زندگی کے اندر واضح انسان کی تبدیلی آ جائے، یعنی 1 مہینہ صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد اس آدمی کی زندگی میں ہر آدمی فرق محسوس کرے کہ اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کے گفتار میں، اس کے رفتار میں، اس کی زبان میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں بہت واضح تبدیلی آ گئی۔ لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے روزہ بھی پورے مہینے رکھا، شب قدر بھی نصیب ہوئی، تہجد بھی پورا مہینہ پڑھتا رہا، کئی قرآن شریف ختم کر دیے 1 مہینے میں، لیکن عملی جو زندگی ہے، عملی زندگی وہ اسی طریقے سے کورا اور خالی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی چھوڑنے کا دل میں خیال پیدا نہیں ہو رہا، اور گناہ کرتے ہوئے ذرا برابر بھی اس کو کوئی اللہ کا خوف اور احساس اس کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا، تو یقین جانیے 70 سال بھی اس طریقے سے عبادت کرتا رہے گا تو اس عبادت کے اثرات اس کے جسم پر ظاہر نہیں ہوں گے۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ حدیث شریف، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پڑھی، اس حدیث میں واضح طور پر ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا اور پیاسا تمہارے رہنے کا تم بھوکے پیاسے رہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ یہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 1690۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں
کہ جن کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں کہ جن کے لیے جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ اگر عملی طور پر اس طرح کے لوگوں کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو ہر جگہ بڑی تعداد آپ کو لوگوں کی آپ کو ملے گی جو روزے سے ہیں لیکن غیبتیں اسی طرح چل رہی ہیں، روزے سے ہیں دوسروں پر الزام اور بہتان اسی طریقے سے دھڑلے سے لگا رہے ہیں، روزے سے ہیں گالم گلوچ اسی طریقے سے چل رہا ہے، روزے سے ہیں دوسروں کا حق اسی طریقے سے مار رہے ہیں، روزے سے ہیں لیکن حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے مال اسی طرح حاصل کر رہے ہیں، تہجد بھی چل رہی ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ساری عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں کے کرنے کا فائدہ اور اس ساری عبادتوں کے جو اثرات جسم پر منتقل ہونے چاہیے اور نظر آنے چاہیے، اس سے انسان محروم ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، وقت تو دیکھیں وقت تو گزر ہی رہا ہے، وقت گزر ہی جائے گا جیسے تیسے بھی، لیکن اگر صحیح طریقے سے اس وقت کو گزار لیا جائے اور یہ سمجھ کر اس رمضان کو گزارا جائے کہ یہ رمضان ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے سال مجھے یہ رمضان نصیب نہ ہو، اس لیے اہتمام سے گناہوں سے آدمی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو منائے۔ اور اس وقت ساری دنیا اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، حرم سے لے کر آج پوری دنیا کی مسجدیں ہمارے اوپر بند کر دی گئی ہیں، ساری مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، جہاں انسان پہنچ کر اللہ کو مناتا تھا وہ در بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے دنیا کے جتنے مشغلے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، دنیاوی مصروفیتیں ہیں، ان کو کوشش کریں کہ کم سے کم کریں، کم سے کم کریں، کم سے کم کریں، اور زیادہ وقت ہمارا جو ہے وہ توبہ میں، تو استغفار میں، دعاؤں میں، اللہ کے حضور گڑ گڑانے میں، رو رو کر اللہ کو منانے میں، صدقہ اور خیرات کر کر اللہ تبارک و تعالی کو منانے میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس وقت کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے لغو اور لا یعنی بیہودہ گناہ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس روزے پر جو ثواب حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ وہ ثواب ہم سب کو بغیر کسی استحقاق کے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو، عبادتوں کو، روزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔